بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا تعارف اور اہم مضامین۔ جیسا کہ ہر سورت سے قبل 6 باتیں ہوا کرتی ہیں، اس سورہ مبارکہ کا نام اس سورت کی آیت نمبر 35 سے ماخوذ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس میں چونکہ نور کا لفظ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النور کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ 24ویں نمبر پر ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 102 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ غالب گمان کے مطابق یہ سورت ہجرت کے بعد 6 سال نازل ہوئی۔ اسی سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ عرب کا ایک قبیلہ بنو مصطلق لشکر جمع کر رہا ہے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش قدمی کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ جب واپس آ رہے تھے تو منافقین نے حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہما پر بڑی کمینگی کے ساتھ بے بنیاد تہمت لگائی، آپ کے کردار پر انگلی اچھالی۔ تو اس سورہ مبارکہ کی 11 سے لے کر 20 تک کی جو آیات ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کا اعلان کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں غصے کا اظہار بھی فرمایا، تہمت لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید بھی سنائی۔ اس پورے واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک معنی سب سے بڑا جھوٹ، چونکہ تہمت لگائی گئی ایک جھوٹی بات تھی۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو اور عورتوں کو سورۃ النساء کی تعلیم دو، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں احکامات ہیں، معاملات ہیں، اور سورۃ النور جو ہے اس میں عورتوں کو عفت و عصمت کے حوالے سے بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سورہ مبارکہ جو نازل فرمائی تو بہت اہم اس کے مضامین ہیں۔ اگر اس کو دیکھا جائے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے تو اس سورت کا مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے لیے، عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے احکامات عطا فرمائے، معاشرتی زندگی کے آداب اس صورت میں بیان فرمائے۔ معاشرتی آداب کا جہاں تک تعلق ہے تو بتایا گیا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، خصوصاً فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ بھی بتایا کہ سلام کے ساتھ اجازت لی جائے۔ سلام ایک بہترین قسم کی دعا ہے، الفاظ بھی اس کے درست ہونے چاہیے۔ اور مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ اپنی نظریں اور نگاہیں جھکا کر رکھیں، اس سے معاشرے میں امن پھیلے گا، ایک دوسرے کا خیال رہے گا۔ اللہ جل شانہ کی نورانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ عورتوں کو حکم دیا زیب و زینت کے حوالے سے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کو مت ظاہر کرتی پھریں، اپنی عفت پاک دامنی کا خیال رکھیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل ذکر کیا کہ جو مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ اور رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں تو آداب کا خیال کرتے ہیں، جبکہ منافقین اللہ رسول کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اور مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں تو آرام سے نہیں بیٹھتے، اور جب کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ادھر ادھر دیکھیں تو یہ لوگ نظریں بچا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت میں بے حیائی پھیلانے والوں پر سخت قسم کی وعیدات کا بھی ذکر کیا گیا، اور ایک اور بات بڑی اہم اس کے اندر شروع ہی میں بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم نے اس کے احکامات نازل کیے ہیں اور ہم نے فرض کیے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات نے ان احکامات کو فرض قرار دے دیا ہے۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ میں بہت سارے معاشرتی آداب، احکامات، خصوصاً عفت و پاک دامنی کے حوالے سے بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو، اس کے احکامات و مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔